معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے پیپر 1 مشق نمبر 5 یعنی فنکشنل پروز کی ایک اور مشق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ فنکشنل پروز میں بہت سی اقسام کے مضامین کی مشق کروائی جاتی ہے، اور آج اس سوال کے جس موضوع کی طرف ہم گفتگو کریں گے وہ تصویری تبصرے کے حوالے سے میری کتاب بادبان اردو میں موجود ہے۔ تصویری تبصرہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے طلباء اور اساتذہ دونوں ہی مخمصے کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ نجی سطح پر بہت سے سوالات اساتذہ نے بھی مجھ سے پوچھے، اور میں نے سوچا کہ ان تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک ویڈیو لیکچر تصویری تبصرے پر بھی ضرور ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ یہ تمام اشکال اور ابہام اور مخمصہ جو طلباء اور اساتذہ کے ذہنوں میں ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی کتاب بادبان اردو بک 1 کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویری تبصرے کے حوالے سے جو مشقیں خاص طور پر اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں ان صفحات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 287 سے 289 تک ان سوالات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی مشق اپنے طلباء سے کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رہے کہ یہ مشق صرف تصویری تبصرے تک محدود نہیں، بلکہ فنکشنل پروز کی جتنی بھی اقسام ہم نے اس سے قبل ویڈیو لیکچر کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کی، مثلا ای میل رائٹنگ، بلاگ رائٹنگ، اس طرح کی فارمیٹ میں بھی تصویری تبصرے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات موجود رہے کہ یہ کوئی الگ سے کام نہیں ہے۔ الگ سے بھی یہ کام پوچھا جا سکتا ہے ایک مضمون کی شکل میں، لیکن کسی فارمیٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بلاگ کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے، ای میل کی شکل میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور بغیر کسی فارمیٹ کے کسی تبصرے کی شکل میں، جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ اگر کوئی فارمیٹ نہ ہو اور صرف تصویر ہمارے سامنے موجود ہو تو ہمیں اس سوال کو کس طرح تحریر کرنا چاہیے جواب، اور اس سوال کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ تو جناب، عملی نثری تحریریں یعنی فنکشنل پروز اور اس کا جو ایک حصہ ہے میری کتاب بادبان اردو میں تصویری تبصرے کے حوالے سے ہم اس کی جانب آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں نصاب اور اس حوالے سے جو مختلف باتیں ہیں مختصراً ضرور پیش کروں گا، تاکہ بار بار جب یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو آپ کے ذہنوں سے جو بھی مغالطے ہیں، جو بھی مخمصے ہیں، وہ ختم ہوتے چلے جائیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اساتذہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سر تصویروں کا کہاں ذکر ہے، آپ یہ کہاں سے لے آئے، آپ نے اپنی طرف سے یہ چیزیں کیوں اپنی کتابوں میں ڈال دیں؟ تو جناب محترم، کتاب میں کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات نصاب سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس نصاب کو جس قدر باریکی اور جس قدر گہرائی کے ساتھ دیکھ کر کے اپنی کتابوں میں ان موضوعات کو شامل کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو نصاب کے متن کو پڑھ کر یا اس کے ڈاکومنٹس کو پڑھ کر اچھی طرح ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب رائٹنگ کے حوالے سے ایگزامنر نے پیج نمبر 11 میں صفحہ نمبر 11 میں باتیں کی تو اس میں بہت واضح طور پر یہ بات ہمیں بتائی، جو آپ کو میں نے انڈر لائن کر کے یہاں پر پیش کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھ لیں تو یہ جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہیں، خط کشیدہ الفاظ، اس میں کیا کہہ رہا ہے ایگزامنر، یہ جو فنکشنل پروز ہیں اس کے حوالے سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایگزامنر کہہ رہے ہیں
کہ respond to a written stimulate and use appropriate register and style format for the given purpose and audience. یہاں پہ بات تو وہی ہو گئی جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی کہ مخاطبین اور اپنے جو آڈینس ہیں ان سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایک مناسب اسلوب میں اور مناسب فارمیٹ میں بات کرنی ہوگی، جس فارمیٹ میں بات پوچھی گئی ہے، تاکہ آپ کا اسلوب، آپ کا انداز وہی ہو جائے. اور پھر انفارمل لیٹر اور ای میل وغیرہ کی بات کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اگلے صفحے میں جاتے ہیں نصاب کے، یعنی صفحہ نمبر 12 میں، تو اس میں ایک اور بات جو ایگزامنر نے ہمیں بتائی وہ کیا ہے؟ یعنی نصاب کے صفحہ نمبر 11 میں تو فارمیٹ اور اپروپریٹ رجسٹر اور مخاطبین کی بات کی گئی، لیکن جب اس کوشچن کو سمجھانے کی بات کی گئی ایکسرسائز 5 میں، ٹھیک ہے نا، رائٹنگ ایکسرسائز میں، جب اس عملی نثری مشق کے حوالے سے اسپیسیفک ہو کے بات کی گئی، تو ایگزامنر نے ہمیں بتایا کہ اس سوال میں جو بھی فارمیٹ ہو اس سے غرض نہیں ہے. اس سوال میں کینڈیڈیٹ جو ہے، وہ جو طالب علم ہے، وہ لکھے گا ایک شارٹ پیس آف فنکشنل پروز، یعنی جس انداز میں پوچھا گیا ہے اس انداز میں ایک چھوٹا سا مضمون فنکشنل پروز کی جس فارم میں پوچھا گیا ہے اس میں لکھے گا. اور اس میں سچ ایز این ای میل کا یہاں ذکر کیا. بٹ اس میں ایک بات اور آگے بڑھائی. وہ کیا بڑھائی کہ جب اس جملے کو ختم کرنے کے بعد اگلے جملے میں جہاں پر میرا کرسر ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، آئی اسٹیمولیٹ آف شارٹ پرومپٹ یعنی مختصر اشارے اس سوال میں ہو سکتے ہیں. یہ تو وہی باتیں ہیں جیسے سوال میں ہم نے 3 نکات آپ کو پیش کر دیے. شارٹ پرومپٹ کا یہی مطلب ہے. لیکن اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اینڈ آبلک اور پکچرز. یہ وہ بات ہے جو ہمیں بنیاد فراہم کر رہی ہیں کہ سوال ہمیں صرف فارمیٹ کے لحاظ سے نہیں دینا چاہیے، یا صرف 3 اشاروں پر مشتمل سوال نہیں دینا چاہیے، بلکہ بچوں کے سامنے پکچر کی شکل میں بھی سوال پیش کیا جانا چاہیے. یہ وہ جملہ ہے کہ اسٹیمولیٹ آف شارٹ پرومپٹس اینڈ اور پکچرز ول بی پرنٹڈ ان دا کوسچن پیپر. ایگزامنر کہہ رہے ہیں، اور اسسمنٹ یہ جو نصاب کی کمیٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بچوں کے سامنے 3 اشارے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہاں 3 کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ اسپیسمنٹ پیپر میں 3 دیا اس نے اشاروں کا ذکر کیا. تو بچوں کے سامنے اشارے دیے جا سکتے ہیں، نکات دیے جا سکتے ہیں، اور اینڈ اور پکچر کر کے کہہ رہا ہے، یعنی نکات کے ساتھ پکچر بھی دی جا سکتے ہیں، دونوں باتیں بھی دی جا سکتی ہیں. نکات پلس پکچر دونوں باتیں بھی دی جا سکتی ہیں. اور ساتھ میں اور کر کے لکھ رہا ہے آبلک اور پکچرز، یعنی یا صرف پکچر بھی دیا جا سکتا ہے. یہ وہ جواز ہے، یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے. اور پکچرز ول بی پرنٹڈ ان دا کوسچن پیپر، یعنی کوسچن پیپر میں صرف تصویر بھی دی جا سکتی ہے جس کی بنیاد پر بچہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ جواب کی صورت میں کرے گا، مضمون لکھتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے. تو اب باقی باتیں ہم ہر فنکشنل پروز میں کر چکے ہیں بہت تفصیل سے، لیکن یہاں پر یہ بات اس لیے زیادہ زور دے کر سمجھائی جا رہی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ صرف پکچر کی بنیاد پر، صرف تصاویر کی بنیاد پر یا تصویر کی بنیاد پر بھی جواب لکھنے کی مشق کروانی چاہیے. یہ وہ حصہ ہے جو جواز فراہم کر رہا ہے. اب امتحان میں اس طرح کا سوال آئے گا یا نہیں آئے گا اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں سلیبس کو دیکھنا ہے، نصاب کو دیکھنا ہے. تو نصاب میں بہرحال یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ اس قسم کا سوال دیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایگزامنر نے جو اسسمنٹ آبجیکٹیو رکھا وہ W1 W2 W3 W4 اور W5 یہ اسسمنٹ آبجیکٹیو ہے، جس کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. اور یہ کیا چیزیں ہیں میں بار بار آپ کو پڑھ کے بتا چکا ہوں کہ معلومات، خیالات، رائے اور اہم نکات کا درست اور مؤثر ابلاغ ہے W1. W2 کیا ہے؟ خیالات کو مربوط انداز سے پیراگراف کی شکل میں پیش کرنا. اس دوران الفاظ ربط اور کنیکٹیوز وغیرہ اور اس کے علاوہ پیراگراف میں موجود مختلف معلومات کو یکجا کر کے صحیح اسلوب کے ساتھ لکھنا. اور W3 کیا ہے؟ رائٹنگ ایکسرسائز یعنی آبجیکٹیو 3 گرامر اور ذخیرہ الفاظ کی درست مثالوں اور موضوع الفاظ کے ساتھ جملوں کو ترتیب سے تحریر کرنا. اور تیسری بات ہے جو W4 ہے وہ کیا ہے؟ صحیح املا استعمال کرنا، درست رموز اوقاف استعمال کرنا یعنی پنکچویشن کا خیال رکھنا. اور 5ویں چیز اگین وہی ہے کہ اپنے مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب استعمال کرنا. تو درست انداز اور اسلوب کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، مختصر آج بھی بات کریں گے. اب دیکھیے، کانٹینٹ ہمیشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ کانٹینٹ کی کیا چیز ہوتی ہے اور لینگویج کی کیا چیز ہوتی ہے. اس سوال میں آپ کو پتہ ہے 6 نمبر کانٹینٹ کے ہیں اور 8 نمبر لینگویج کے ہیں. تو کانٹینٹ کے 6 نمبر کے لیے ضروری ہے کہ اگر نکات دیے ہوئے ہیں تو نکات 3 اگر ہیں تو ہر نقطے پر 2 پوائنٹ ضرور لکھیں. اور اگر نکات نہیں دیے ہوئے ہیں جیسا کہ آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں پکچر کی بنیاد پر, تو نکات اپنے طور پر سوچیں. یہ ضروری ہے, میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا. تو ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ٹاسک کیا ہے, کم از کم 6 باتیں 6 پوائنٹس لکھنا ہے آپ کو. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو آڈینس ہے یا پرپز ہے وہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا ہے. لیکن ان 6 پوائنٹس کی بنیاد وہ تصویر ہے آج کی جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو تصویر میں کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں, کس طرح لکھنا چاہیے, اس کی پلاننگ مقصود ہے آج. ٹھیک ہے, اس کا پلاننگ مقصد ہے, منصوبہ بندی مقصد ہے. تو کنٹینٹ کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے, کم از کم 6 پوائنٹس ہونا چاہیے, 6 نئی باتیں ہونی چاہیے. اچھا, جو یہ اس کو میں نے بورڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ آپ پڑھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. فلفلز دا ٹاسک, یعنی ٹاسک کو پورا کرنا ہے وتھ اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اے گڈ سینس آف پرپز اینڈ آڈینس. تو اب یہ سب باتیں ضرور ذہن میں رکھیے جو ایگزامنر نے مارکس اسکیم میں آپ کو سمجھائی ہیں, اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور دیکھتے ہیں. اور یہ لینگویج کے حوالے سے بھی یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لینگویج میں کنیکٹیوز کی کیا اہمیت ہے, الفاظ ربط کیا ہیں, اچھی وکیبلری کیا چیز ہے, اور جملوں کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے, پیراگراف کیا ہے, پنکچویشن کیا چیز ہے, املا کے اصول کیا ہیں, اور مختلف جو معلومات ہیں اس میں ربط و تسلسل کی کیا اہمیت ہے, محاورات کا استعمال کیا کہ نہیں کیا. یہ سب باتیں اچھے نمبر کے لیے ضروری ہے. جو 7-8 مارکس جو لکھا ہوا ہے, یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس میں درج ہے انگریزی میں, اگر آپ غور سے پڑھیں گے. اور پہلے بھی میں یہ سب باتیں آپ کو بتاتا رہا ہوں. آگے ہم دیکھتے ہیں, ذرا سا وقت کا کم استعمال کریں گے ان باتوں پر کیونکہ بار بار یہ تکرار ہو چکی ہے. کتاب میں میں نے اس موضوع کو, تصویری تبصرے کو کس طرح شامل کیا ہے. ویسے تو دیگر کاموں میں بھی تصاویر میں نے شامل کی ہیں اپنی کتاب میں بادبان اردو میں. اگر آپ کہیں ٹویٹ کر رہے ہوں گے یا بلاگ لکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو مختلف اشاروں کے ساتھ تصاویر مل جائیں گی, کچھ نہ کچھ سوالات ایسے ملیں گے. لیکن ایک حصہ ایسا ہے جس میں سوال ہی یہی رکھا ہے کہ تصویری تبصرہ کیا ہوتا ہے. اور میں نے یہاں پر جان بوجھ کر 3 اشارے ڈال دیے ہیں تاکہ آپ کو کام کروانے میں کوئی مشکل نہ ہو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ بغیر نکات پیش کیے, بغیر اشارے دیے بھی بچوں کے سامنے تصویریں رکھیں. یعنی جب تصویریں پیش کریں سوال کے طور پر تو اس میں سوال تو موجود ہو کہ اس کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن یعنی پرپز اور آڈینس کے لحاظ سے بلاگ لکھنا ہے کہ ای میل لکھنا ہے یا صرف تبصرہ کرنا ہے, یہ سوال تو موجود ہو. مگر کبھی کبھی بچوں سے اس طرح بھی کام کروانا چاہیے کہ اس میں یہ جو 3 اشارے لکھے ہوئے ہیں سوال کے ساتھ, تصویر کے ساتھ, وہ اشارے موجود نہ ہوں, بلکہ یہ اشارے بالکل غائب کر دیے جائیں اور بچوں کو منصوبہ بندی میں سکھایا جائے کہ آپ کیسے ایزیوم کریں گے, آپ کیسے سوچیں گے ان اشاروں کے بارے میں کسی تصویر کو دیکھ کر. اپنے تخیل, اپنے خیالات کو تصویر کے مطابق ڈھال کر کیسے آپ مختلف نکات کو اپنے ذہن میں سوچیں گے اور اس کے بعد اسے ایک مضمون کی شکل دیں گے, تبصرے کی شکل دیں گے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ کام سکھانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ کی طرح میں نے یہ عملی نثری تحریروں کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ وہ صفحہ ہے جس میں فنکشنل پروز پہ بات ہوئی ہے اور ان باتوں کو میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں. یہ انداز ہے ہماری کتاب کا. کتاب کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں کہ اس سوال کو کتنی دیر میں کر لینا چاہیے. تمام فنکشنل پروز کی جو پریکٹس ہے, مشق ہے, وہ 25 منٹ کے اندر ہو جانی چاہیے. آپ جس شکل میں بھی فنکشنل پروز کو تحریر کر رہے ہیں, چاہے آپ ای میل کر رہے ہیں, چاہے آپ بلاگ لکھ رہے ہیں, چاہے یہ تصویری تبصرہ کر رہے ہیں, آپ کا یہ کام امتحان کے جو ٹائمنگز ہیں اس میں یہ کام آپ کا 25 منٹ میں لازمی ہو جانا چاہیے. تو اب اس میں 25 منٹ میں یہ کام کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ کے 6 نکات آپ کو ضرور لکھنے ہیں, اور چاہے تصویری تبصرہ کیوں نہ ہو آپ کو کم از کم 6 پوائنٹس ضرور لکھنے ہیں تاکہ 6 نمبر آپ کو مل جائیں. اور الفاظ, زبان, اسلوب, طرز تحریر کیسی ہونی چاہیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ان باتوں کی وضاحت بھی یہاں پر کی گئی ہے. تصویری تبصرے پر الگ سے ایک صفحہ تحریر کیا گیا ہے اور آپ اس کو ضرور کتاب سے بچوں کو پڑھوائیے. ان کو کہیے کہ یہ تصویری تبصرے کی جو
مختلف نکات یہاں پر تحریر کی گئی ہیں اس کو ضرور مطالعہ کریں. اور پھر پیراگراف کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں میں تفصیل سے آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں. تصویری تبصرے میں کیا چیزیں ضروری ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب اس تصویر کو دیکھے تو اس تصویر میں موجود تمام پہلوؤں کے بارے میں سوچنا شروع کرے. اس کے سامنے تصویر جو ہے وہ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں اور وہ ان تمام باتوں کو پوائنٹس کی شکل میں پلاننگ کا حصہ بنائے, منصوبہ بندی کا حصہ بنائے. تصویری تبصرہ میں ممتحن کبھی کبھی کسی خاص انداز میں بھی بات پوچھ سکتے ہیں, رپورٹ کی فارم میں بھی بات پوچھ سکتے ہیں, ای میل کی شکل میں بھی بات پوچھ سکتے ہیں, اور کبھی صرف تصویر بھی دے سکتے ہیں. اس بات کی کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ضروری کام کیا ہے کہ آپ تصویر کو دیکھ کر اس تصویر کی مدد سے جو وضاحت طلب باتیں ہو سکتی ہیں اس میں, اس کو ضرور اپنے مضمون میں پیش کیجیے, اپنے تبصرے میں پیش کیجیے. پوچھے گئے سوالات میں کبھی 3 نکات ایگزامنر دے بھی سکتا ہے, جیسے کہ میں نے وہ عبارت پڑھ کے آپ کو بتائی تھی سلیبس کی, اور کبھی نہیں بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی پوائنٹس نہ ہو تو بچے کو چاہیے, طلبہ کو چاہیے کہ خود بخود اپنے ذہن میں کچھ نکات پیدا کرے جس کے بعد وہ مضمون میں اسے شامل کرے. تو تصویر ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خیالات کو ضرور پیدا کرنے کا سبب بنے گی. اگر اشارے موجود ہیں پھر تو کام آسان ہو جاتا ہے. اشارے موجود ہیں, ہمیں اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے ان اشاروں, ان نکات کو پیش کر دینا ہے. لیکن اگر اشارے موجود نہ ہو تو طلبہ کا کام مزید بڑھ جاتا ہے. اسے اشاروں کے بارے میں بھی خود ہی سوچنا ہے, تبصرے میں کیا بات کرنی ہے, کن باتوں کو کس طرح پیش کرنا ہے, یہ کام طلبہ کا بڑھ جاتا ہے. لہٰذا مناسب منصوبہ بندی کے ذریعے اس کام کی مشق کروانی چاہیے. اس کے ہر پہلو کو ضرور اپنے تبصرے میں شامل کرنا چاہیے جو تصویر میں موجود ہے. اچھا, تبصرہ نویسی کا انداز زیادہ تر مفصل ہوتا ہے, تفصیلی انداز ہوتا ہے, ڈسکرپٹیو انداز ہوتا ہے. آپ ڈسکرپشن کے ساتھ باتوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, وضاحت کے ساتھ تفصیلات پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی اس کا انداز تجزیاتی بھی ہو جاتا ہے, انالیٹیکل بھی ہو جاتا ہے, آرگومنٹیٹیو بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن ڈسکرپٹیو زیادہ ہوتا ہے, وضاحت یا تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو پیش کرنے کے لیے یہ جو میں بار بار زور دیتا ہوں کہ اگر کوئی تبصرہ آ گیا ہے کوئی پکچر دکھا کے, تو اس تصویر کو دیکھ کر کے کون سے سوالات سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تصویر کیا ہے, اس میں کون لوگ ہیں, یہ تصویر کیوں ہمارے سامنے آئی ہے, یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یا یہ جو تصویر میں جو کچھ بھی چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی ہے, یہ کہاں ہو رہا ہے, کن حالات میں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا, کون, کیوں, کہاں, کیسے, اس طرح کے سوالات سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں پیدا کرنا چاہیے. اور پھر ان کے جوابات کے مطابق, یعنی جو اس کے جوابات آپ نے پلاننگ میں شامل کیے ہیں اس کے مطابق جواب کو کانٹیکسٹ, یعنی اس دوران جو تناظر پیدا ہوا اس تصویر کی مدد سے, اس کو جواب میں شامل کر لینا چاہیے. اور تبصرے میں جو معلومات افزا حقائق ہیں, اعداد و شمار ہیں, اس کو بھی پیش کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی اگر ایونٹ ہے تو اس میں کتنے مقابلے میں شرکا تھے, وہ ایونٹ کس تاریخ کو ہوا, وہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں کون کون سی چیزیں پیش آئیں, مقابلہ کس طرح آگے بڑھا, یہ سب باتیں اعداد و شمار کے ساتھ اور کانٹیکسٹ کے ساتھ شامل کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے مشق میں کبھی اشاروں کی وضاحت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تیراکی کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ تیراکی پہ کوئی تصویر اگر آپ کے سامنے آ جائے, سوئمنگ کی کوئی تصویر آ جائے, تو بھئی کیا باتیں ذہن میں آتی ہیں؟ ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مثلا یہ اچھا مشغلہ ہے, یہ لوگ اسے بہت شوق سے اختیار کرتے ہیں. دوسری کیا بات آتی ہے ذہن میں, اس کا صحت پر کیا اثر ہوتا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. اور تیسری کیا بات آتی ہے کہ بھئی اس کو جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے یہ کیا ایونٹ تھا, کون سی چیزیں تھیں جس کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو تصویر میں موجود مخفی یعنی امپلائڈ جو میننگ ہوتی ہے, تصویر کے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس امپلائڈ میننگ کی جانب ضرور طلبہ کی توجہ دلوائی جائے. اس توجہ دلوانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے اس تصویر کی مدد سے ایک مضمون تیار کر پائیں گے. اسی طریقے سے اگر پالتو جانوروں پہ کوئی سوال آ گیا ہے تو پالتو جانور کیوں رکھے جاتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے, یا اس کے رکھنے سے جو ہے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے, آپ کو یہ کیسا مشغلہ لگتا ہے, یہ ساری باتیں آپ کو سوچنی چاہیے. جس طرح کی تصویر ہو اس کے مطابق مختلف نکات کو سوچنا چاہیے. اچھا, اب تصویری تبصرے میں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کی پلاننگ کیسے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ
آپ اس تصویر کو جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ تاثرات قلم بند کرنا ہے. اور کتنے الفاظ میں قلم بند کرنا ہے؟ 150 الفاظ میں قلم بند کرنا ہے. آپ کے پاس مواد کے 6 نمبر ہیں اور طرز تحریر کے 8 نمبر ہیں. تو مواد کے لیے 6 نمبر، اس کے لیے 6 پوائنٹ ضرور آپ کو پیش نظر رکھنا ہے. اور زبان و بیان اور طرز تحریر کے حوالے سے جو جو باتیں میں نے اس سے پہلے بتائیں کہ کن باتوں کو آپ کو پیش نظر رکھنا ہے، کہ ذخیرہ الفاظ کیسا ہے، گرامر کیسی ہے، املا ہے، محاورات ہیں، پنکچویشن ہے، اور یہ سارے جو باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مضمون کی طرف غور کرنا ہے. اب مثلا یہ تصویر آ گئی آپ کے سامنے، کوئی اس پہ اشارہ نہیں ہے، سوال آ گیا اور تصویر آ گئی، اور سوال میں آپ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ تو یہ وہ 3 پیراگراف کی میں نے بات بتائی ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے سوال کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ سوئمنگ کی ایک تصویر آ گئی. سوئمنگ کی تصویر جو ہے وہ جب آ گئی آپ کے سامنے، تو سوئمنگ کی تصویر کو دیکھنے کے بعد کیا بات سب سے پہلے آئی؟ ایک بات آ رہی ہے کہ بھئی کوئی بڑا سوئمنگ پول ہے جس میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، کئی اس کے شرکاء ہیں، کئی پارٹیسپینٹ ہیں، کئی مقابلے میں شامل لوگ ہیں، اور بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہر کوئی آگے نکلنے کی جستجو میں ہے. یہ سب باتیں ذہن میں آنا شروع ہو گئیں. اور پھر اس سے متعلق جو دیگر چیزیں ہیں، مزید سوچنا شروع کریں گے. کیسے سوچنا شروع کریں گے؟ سوچنا شروع کر کے کس طرح لکھنا شروع کریں گے. یہ وہ انداز ہے کہ پہلے پیراگراف میں کیا کریں گے ہم؟ تصویری تبصرے کا آغاز کس طریقے سے ہونا چاہیے، کہ بھئی یہ ایونٹ کہاں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. وہی جو باتیں میں نے پہلے بتائی تھیں اس کو ابتدا میں شامل کریں گے، اور پھر جو آپ نے مختلف نکات سوچے ہیں کم از کم ان میں سے 2 نقطہ پہلے پیراگراف میں بیان کر دیں گے. مثلا آپ کب، کہاں اور کیوں کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا مشغلہ ہے، تو اب اس مشغلے کے بارے میں پہلے پیراگراف میں بات شامل کر لیں گے. اب دوسرے پیراگراف میں مثال کے طور پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی صحت پر اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، تو پھر اس کو اگلے پیراگراف میں شامل کریں گے اور آخر میں کنکلوژن کریں گے. تو دیکھیے یہ منصوبہ بندی ہے اس کی، ایسے منصوبہ بندی کر لیں گے ہم اس کی. منصوبہ بندی میں دیکھیے تیراکی ہمارا مین ٹارگٹ ہے. دوسرا جو ہم نے مختلف نکات سوچے کہ بھئی اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا، کب، کیسے، وہ تو ہم نے سوچ لیا کہ بھئی اس کے بارے میں کیسے لکھنا ہے. مثلا یہ ایونٹ کہاں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، یا کراچی کے کس کلب میں ہو رہا ہے، کس نے یہ آرگنائز کیا، کن تاریخوں میں آرگنائز کیا، بچے اس میں کہاں کہاں سے آئے، پارٹیسپینٹ کہاں کہاں سے آئے. یہ باتیں تو ہم نے سوچ لیں. اس کے بعد ہم نے اس کے مختلف نکات کو پوائنٹس کی شکل میں لکھنا شروع کیا کہ بھئی ایک پسندیدہ مشغلہ ہے تو کس قسم کا ہے، اس کے فائدے اور صحت پر اثرات کس قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بری صحبت سے کیسے بچاتی ہے، یا تعمیری کنسٹرکٹیو جو ایکٹیویٹی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ان باتوں کی مختصراً منصوبہ بندی کی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیے، اور پھر آگے بڑھے ہم. آگے بڑھنے کے بعد اب مضمون کو ہم نے لکھنا شروع کیا. پہلے ہم نے پکچر دیکھی، اس کی منصوبہ بندی کی، سوچا، 5-7 منٹ اس میں لگایا، وقت لگایا اس میں، کیونکہ لکھنے سے زیادہ سوچنا مشکل کام ہے، مختلف نکات کو اپنے ذہن میں پیدا کرنا مشکل کام ہے. تو اب ہم نے اس کا آغاز کیا. دیکھیے مضمون کا کہ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوا، سندھ کلب نے بچوں کے لیے تیراکی کے مقابلے کا اعلان کیا. اب ہم نے بتا دیا کہ کس نے کیا. گرمیوں کی چھٹی میں ہوا. کب ہوا؟ گرمیوں کی چھٹی میں ہوا. میں نے کہا تھا نا کب، کہاں، کیوں، کیسے، یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوا، اس کا مطلب ہے کب ہوا؟ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ مقابلہ ہوا. سندھ کلب نے بچوں کے لیے تیراکی کے مقابلے کا اعلان کیا، تو کہاں ہوا؟ سندھ کلب کے سوئمنگ پول میں ہوا. یہ آپ نے سب سے پہلے بتا دیا. تبصرے کا یہ انداز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو 2-1 جملے ایسے ہونا چاہیے جس سے تبصرے کا تاثر پیدا ہو جائے. تو گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوا. جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوا، سندھ کلب نے بچوں کے لیے تیراکی کے مقابلے کا اعلان کیا. یہ مقابلہ جون کے دوسرے ہفتے میں سندھ کلب میں رکھا گیا. مقام بھی بتا دیا، کہاں ہوا یہ بھی بتا دیا. 3 سوالوں کے جواب آپ نے 1-2 جملے میں دے دیے. اس کے بعد آپ نے جو پلاننگ کی تھی کہ یہ ایک بہت اچھا مشغلہ ہے، اس سے پہلے آپ نے پلاننگ کی تھی نا، یہ آپ نے پلاننگ کی تھی کہ یہ پسندیدہ مشغلہ ہے لوگوں کا، لوگ تیراکی بہت شوق سے اختیار کرتے ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ کانکریٹ 2-3 باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایگزامنر چاہتا ہے کہ آپ کسی ایک موضوع یا ایک اشارے پر 2 باتیں ضرور لکھیں. تو اب ہم 2 باتیں کیا لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بلو حصے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بلو رنگ سے، نیلے رنگ سے. تیراکی نہ صرف تفریح سے بھرپور کھیل ہے بلکہ کچھ لوگ اسے مشغلے کے طور پر بھی اپناتے ہیں. یعنی اگر وہ مقابلے میں نہ بھی جائیں، سوئمنگ کمپٹیشن میں نہ بھی حصہ لیں، تب بھی کچھ لوگ ہابی کے طور پر، تفریح کے طور پر، مشغلے کے طور پر اسے اپناتے ہیں. یہ بات یہاں پر ایک جملے میں لکھ دیا آپ نے، کچھ لوگ اسے مشغلے کے طور پر بھی اپناتے ہیں.
تیراکی کے لیے گرمی کا موسم بہت موزوں ہے. عام طور پر تیراکی کے شوقین افراد گرمیوں کے موسم میں نہروں، تالابوں، جھیلوں، دریاؤں اور ساحل کے قریب رہنے والے سمندر کا رخ کرتے ہیں اور تیراکی سے خوب لطف اٹھاتے ہیں. اسی لیے گرمیوں کے موسم میں سمندر اور سوئمنگ پولز پر لوگوں کا ہجوم بڑھ جاتا ہے. یہ پوری بات جو ہے اس میں 2-3 اہم نکات آپ نے پیش کر دیے ہیں اپنے مضمون کے لیے. ایگزامنر کو کنٹینٹ کی باتیں ملنی شروع ہو گئیں کہ بھئی ایک پسندیدہ مشغلہ ہے، لوگ گرمیوں میں نہروں، تالابوں اور جھیلوں کا رخ کرتے ہیں. اس کو اور مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے اس لیے لکھا کہ ایک بات آپ نے سوچی مشغلے کے بارے میں اور اس کو کیسے پھیلاتے ہیں، مختلف نکات کو کیسے اس میں شامل کرتے ہیں، یہ بچوں کو سکھایا جائے. ورڈ لمٹ 150 کی ہے ضرور، مگر 20-30 الفاظ مضمون کے بڑھ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اہداف مکمل ہونا چاہیے. اپنے جو بھی ٹارگٹ سے مضمون کے اسے ضرور سامنے رکھیے اور اسے بچوں سے مکمل کروائیے. تو یہ آپ پہلے پیراگراف میں آپ کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ کب، کہاں، کیوں، کیسے یہ مقابلہ ہوا. آپ نے یہ جو سیاہ رنگ میں کالے رنگ سے جو 1.5 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، 1.5 سطور ہیں، اس میں یہ کب، کہاں، کیوں جیسے موضوعات کو آپ نے ایڈریس کیا. پھر آپ نے جو سوچا تھا پلاننگ میں کہ مشغلہ یہ کیسا ہے، لوگ اس کو کیسے اختیار کرتے ہیں، کتنا شوق سے تیراکی کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2-3 پوائنٹس آپ نے یہاں پر لکھ دیے. اور پھر اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. اگلے پیراگراف میں پھر ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اگلے پیراگراف میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا مزید، چونکہ تبصرہ ہے تو کچھ تبصرے کے انداز میں کچھ باتیں اور شامل کر لی ہم نے. مقابلے میں میں نے بھی حصہ لیا، کیونکہ آپ تبصرہ لکھ رہے ہیں تو آپ اپنی بات بھی کر رہے ہیں. مقابلے میں نے بھی حصہ لیا. مقابلہ صبح 6 بجے شروع ہوا. کب شروع ہوا یہ بھی بتا دیا آپ نے، صبح 6 بجے شروع ہوا. اگرچہ مقابلہ بہت سخت تھا، ہر تیراک نے بہت محنت کی تھی، لہٰذا میں نے بھی روزانہ مشق کے لیے وقت نکالا تاکہ جیت سکوں. ظاہر سی بات ہے جستجو ہے جیتنے کی تو جیتنا بھی ہے. اب دیکھیں میں نے کچھ رنگوں سے ہائی لائٹ کچھ لفظ کو کیا ہوا ہے، کنیکٹیوز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ، لہٰذا، یعنی ایگزامنر کمپلیکس سینٹنس کو چیک کرے گا کہ بچے اپنے مضمون کو لکھتے ہوئے، تبصرے کو لکھتے ہوئے کمپلیکس سینٹنس کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. املا چیک کرے گا کہ املا ٹھیک ہے کہ نہیں، فل سٹاپ صحیح لگا ہوا ہے کہ نہیں، کاما صحیح ہے کہ نہیں، کوشچن مارک صحیح ہے کہ نہیں، رموز اوقاف یعنی پنکچویشن صحیح ہے کہ نہیں، پیراگراف ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سب کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یعنی کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ لینگویج کا بھی خیال رکھتے ہوئے، زبان کے اسلوب اور طرز تحریر کا خیال رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں اس پیراگراف میں؟ ہم بتا رہے ہیں اپنی زبان دانی کی صلاحیت ایگزامنر کے سامنے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں کنیکٹیو استعمال کرنا آتا ہے. ہمیں یہ جو گرین رنگ سے ایک حصہ کیا ہوا ہے جان توڑ محنت، ہم بتا رہے ہیں ایگزامنر کو کہ ہمیں محاورات کا استعمال بھی آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے 8 نمبر میں مددگار ثابت ہوں گی. یہ جو مختلف نکات آپ لکھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کانٹینٹ میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں، اور جو آپ زبان و بیان اور زبان دانی کا ثبوت دے رہے ہیں یہ آپ کے 8 نمبر کے لیے کام ہو رہی ہیں. اور ایگزامنر کے ذہن میں واضح ہو جا رہا ہے کہ بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو اب آپ آگے بڑھیں مزید. اگرچہ یہ مقابلہ بہت سخت تھا، ہر تیراک نے بہت محنت کی تھی، لہٰذا میں نے بھی روزانہ مشق کے لیے وقت نکالا تاکہ جیت سکوں. تمام شائقین اپنے اپنے ساتھی کو خوب چیخ چیخ کر حوصلہ افزائی کر رہے تھے. بڑی جان توڑ محنت کے بعد میں نے اس مقابلے میں 2 پوزیشن حاصل کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان توڑ محنت محاورہ. مقابلے کے جج نے آخر میں کہا کہ اب یہ گرین حصہ کیا ہے، اگلی پوائنٹ دیکھیں. 2 باتیں یہاں پر بتا دی ہم نے. کون سی بات بتائی؟ کہ یہ ایک اچھی سرگرمی ہے، لوگ اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، تعمیری سرگرمی ہے. یہ سب بتانے کے بعد ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ججز نے کیا کہا؟ صحت کے بارے میں کیا باتیں کی؟ صحت پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے نا. تو ججز نے اپنی تقریر میں کیا کہا؟ تبصرے کے انداز میں اب ہم بتا رہے ہیں کہ مقابلے کے جج نے آخر میں کہا کہ بچوں کو فارغ وقت میں ضرور تیراکی سکھائی جائے، کیونکہ اس کے ذریعے ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے. تیراکی ہماری ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، بچوں کا قد کاٹ بڑھتا ہے، اس سے پورے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے. ریکوائرمنٹ صرف 2 پوائنٹس کی ہیں، ہم نے یہاں 4 باتیں لکھ دی ہیں ورزش کے بارے میں، صحت کے بارے میں. حالانکہ صرف 2 باتیں بھی لکھ دیں تو کانٹینٹ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے. لیکن بچوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ آپ بہت سی باتیں سوچ سکتے ہیں. ذہنی اور جسمانی نشوونما ہوتی ہے، 1 پوائنٹ ہماری ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، 2 پوائنٹ بچوں کا قد کاٹ بڑھتا ہے، 3 پوائنٹ ہمارے پورے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، 4 پوائنٹ. تو دیکھیے اور ایک اور آگے بھی ہے. ماہرین کے مطابق صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے تیراکی سے اچھی کوئی ورزش نہیں. یہ آپ نے کنکلوژن کر دیا اپنی اس پوائنٹ کو جو آپ نے صحت پر اثرات اور صحت کے لیے جو مثبت باتیں تھیں اس پیراگراف کو آپ نے یہاں کنکلوڈ کر دیا. اور اس طریقے سے آپ نے کنٹینٹ کی بہت سی باتیں اس میں شامل کر دیں. لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. اب اس مضمون کو، اس تبصرے کو اپنے
اینڈ کی طرف بھی لے کے جانا ہے. میں نے 3 پیراگراف کی جیسے کہ بات کی کہ اس کے حوالے سے آخری بات کیا ہے, اپنی جو اپروپریٹ رجسٹر اور مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے اس مضمون کو ختم کرنا چاہیے. تو اب یہاں آخری پیراگراف میں کیا ہے کہ بچوں میں اگر ایک بار یہ کنسٹرکٹیو سرگرمی ہے, ہم نے کیا کہا, ایک تعمیری سرگرمی ہے, اور یہ بری عادتوں سے بچاتی ہے, بری صحبت سے بچاتی ہے. اب ان باتوں کو کیسے کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم. بچوں میں اگر ایک بار تیراکی کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ خود بخود اسے سیکھنے کی جانب مائل ہو جاتے ہیں. اس مقصد کے لیے انہیں سوئمنگ کلاسز بھی جوائن کروا سکتے ہیں. ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک تعمیری سرگرمی ہے جس سے انسان کے اندر بلا کا اعتماد آ جاتا ہے, سیلف کانفیڈنس, بلا کا اعتماد آ جاتا ہے. سفکس پریفکس بھی ہو رہی ہے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بلا کا اعتماد آ جاتا ہے. تیراکی سیکھتے ہوئے انسان اپنے اہداف مقرر کرتا ہے جس سے اسے زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے میں مدد ملتی ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں, کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی. آپ نے جو سوچا تھا اس کو یہاں ایلیبریٹ کر دیا اور مضمون اس طریقے سے یہاں پر آپ نے ختم کر دیا. 160-70 الفاظ میں یہ مضمون ختم ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کانٹینٹ کی 6 باتوں کے بجائے 9-10 باتیں لکھ دی ہیں یہاں پر, اور زبان و بیان میں بھی ہر اس پہلو کو سامنے رکھا ہے جو کہ ایگزامنر نے اپنی مارکس اسکیم میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس میں الفاظ ربط کا استعمال ہے, اس میں یہ محاورات جو گرین رنگ سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, جان توڑ محنت کرنا, مائل ہو جانا, یہ محاورات کا استعمال ہے. لہٰذا, تاکہ, الفاظ ربط کا استعمال ہے. زبان و بیان میں املا بنیادی چیز ہے, اس کو آپ نے دیکھا کہ مناسب طریقے سے خیال رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے پیراگراف اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں, فل اسٹاپ صحیح لگایا گیا ہے, جملے میں ایک تسلسل ہے, مختلف نکات کو آگے بڑھاتے ہوئے ربط مربوط انداز میں پیش کیا گیا ہے. ایک مضمون پڑھنے میں لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ ہر بات ہے پھزٹ ہے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. تو اس طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ تبصرہ بن جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ تصویری تبصرے کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں جو بھی اشکال, جو بھی ابہام ہوں گے وہ آج دور ہو گئے ہوں گے. اس کتاب میں یعنی بادبانی اردو بک 1 میں آپ اس حوالے سے دیکھیے اور مدد لیجئے. انشاءاللہ آپ کے طلبہ ضرور اچھے نتائج حاصل کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنے تبصرے سے, اپنی جو رائے ہے اس سے بھی آگاہ کیجئے اور بتائیے کہ آپ مزید کیا چاہتے ہیں. ویسے تو پرائیویٹ سطح پہ آپ سب مجھے بتاتے رہتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ چینل کے تھرو بھی آپ یہ باتیں